الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ادارہ مدرسہ تعلیم الدین جو خوب صاحب کے مدرسے کے نام سے مشہور ہے، سن 84 سے اپنے کام میں مصروف ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب قاضی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مدرسے کو پروان چڑھایا اور محلے میں ایک عرصے سے ماحول تیار فرمایا. حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ سن 77 سے اس مسجد کے امام رہے اور اب تک ہیں. امام کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے اس کو انہوں نے بخوبی نبھایا اور علاقے کے بگڑے ہوئے ماحول کو بڑی حکمت کے ساتھ سدھارا، اصلاح پذیر فرمایا. اور خاموشی کے ساتھ کام کیا، جلسے وغیرہ نہیں کیے. خاموشی کے ساتھ کام کرنا یہ بھی بڑا کام ہے. اصل چیز ہے کام کرنا. جلسے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ابھی اداروں میں نہیں آ رہے ہیں ان کو شوق دلایا جائے، پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے.
حضرت یہ کام انفرادی طور پر کرتے تھے، اور مدرسے کے اصول بھی بڑے صحیح رکھے تھے۔ طالب علم کا اور طالبہ کا مدرسے میں حاضر رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور غیر حاضری جو ہے بے برکتی کا سبب ہے۔ حضرت نے اس پر پوری توجہ دی کہ طلباء اور طالبات مدرسے میں برابر پابندی سے آئیں اور حاضری دیں۔ جس کے نتیجے میں ریکارڈ میں جو لکھا ہے، ریکارڈ سے پہلے کیا کیا کارنامے انجام دیے وہ تو مشکل ہے کہنا، لیکن صحت کے ساتھ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا جو نظام اور جو مزاج حضرت نے بنایا وہ نمایاں ہے۔ میں نے صاحبزادے سے پوچھا کہ اب تک کتنے طلبہ ناظرہ پڑھ کر گئے؟ اس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، لا تعداد ہے، جنہوں نے اس مدرسے سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، اور جنہوں نے حفظ کیا وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ریکارڈ میں جو ہیں اس کے مطابق 250 سے زیادہ طلباء نے حفظ کیا ہے۔ انفرادی طور پر کام کر کے مدرسے کو کامیابی کے ساتھ ایسے علاقے میں جہاں ماحول بھی نہ ہو چلانا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ آج ایک مزید طالب علم نے حفظ کی سعادت حاصل کی اور پورا قرآن کریم جو ہے یاد کر لیا۔ قرآن کریم پڑھنے کی کتاب ہے، اور حافظ قرآن کریم کے لیے قرآن پڑھنا بہت آسان ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع میں آخری جو ابواب قائم فرمائے ہیں اس میں قرآن کریم پر بہت زور دیا ہے، اس کی تلاوت پر زور دیا ہے۔ ایک حدیث نقل فرمائی ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے مزین کرو۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھو، بیگار کی طرح مت پڑھو، دنیا کی کتابوں کی طرح مت پڑھو۔ فاش گویم ماچے در دل مزمرستی کتاب نیست چیز دیگر است۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک راز کی بات تم کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم معمولی کتاب نہیں ہے، ایک آؤٹ سٹینڈنگ کتاب ہے۔ قرآن کریم مینار نور ہے، قرآن کریم شمع ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں
قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ہم نے تمہاری طرف ایک نورانی کتاب بھیجی۔ اس میں نورانیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے نماز کے اندر نورانیت رکھی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے جس میں فرمایا کہ اپنے گھروں کو نماز کے ذریعے سے منور کرو۔ نماز میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ قرآن کریم پڑھے گا، تو قرآن کریم نورانی کتاب ہے، جب نماز کے اندر پڑھی جائے گی تو خود کی ذات بھی منور ہو جائے گی، گھر بھی منور ہو جائے گا۔ گھر کو قبرستان بننے سے بچاؤ۔ حدیث شریف میں فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ وہ کیسے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قبرستان کی جگہوں پر قبضے کر کے اس کے اندر اپنے مکان بنا لیے۔ حضور اس سے منع فرما رہے ہیں کہ بھئی قبرستان کی جگہ ہے، کیوں قبضہ کیا ہے اور کیوں تم نے اپنا مکان اس کے اندر بنایا ہے؟ دوسرا معنی، گھروں کے اندر اپنے رشتہ داروں کو اور گھر والوں کو گھر میں مت دفناؤ، عام قبرستان میں دفناؤ۔ نمبر 3، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی اور نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر قبرستان کے مثل ہے، اس بنا پر کہ قبر میں مردہ نہیں پڑھ سکتا قرآن کریم اور نماز، اور ہم زندہ ہو کر اپنے گھروں کو نمازوں سے اور قرآن سے منور نہیں کرتے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مسجدیں جو ہے وہ در حقیقت فرائض کے ادا کرنے کی جگہ ہے، یہاں فرض نمازیں پڑھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، قباء تشریف لے گئے، تو آپ نے پنجگانہ نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجد تیار فرمائی اور اس میں پنجگانہ نمازیں ادا ہوتی تھی۔ تو بھائی سنتیں کہاں پڑھیں؟ نوافل کہاں پڑھیں؟ فرمایا سنت اور نفل پڑھنے کی جگہ گھر ہے، اور گھر میں جب سنتیں اور نوافل پڑھیں گے تو گھر منور ہو جائے گا۔ گھر میں جتنے حشرات ہیں، شیاطین ہیں، وہ تمام روانہ ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن بھائی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سنتیں بھی یہی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ ذرا فارغ الحال تھے، مصروفیت کم تھی، کاروبار کم تھے، دنیا کے جھمیلے کم تھے، تو ماشاءاللہ بخوبی فرض پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں، تو گھر میں اطمینان سے سنتیں اور نوافل پڑھتے تھے، اور گھر کی ماں بہنیں بھی سنن اور نوافل پڑھتی تھی اور فرض بھی پڑھتی ہیں۔ عورتوں کی بہترین فرض پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے بلکہ گھر ہے۔ موجودہ فتنوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اکثر ہماری ماں بہنیں، چوٹا بازار ہے، اسی طرح بڑے بڑے بازاروں میں عصر کے بعد سے عشاء تک رہتی ہیں، ان کی 3 نمازیں جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں نماز کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو جو مسلمان بیوپاری اپنی تاجرانہ بڑی بڑی دکانیں رکھتے ہیں، اس کے اندر سائٹ پر نماز پڑھنے کی کوئی جگہ بھی رکھیں،
تاکہ خواتین اپنی خریدی کر کے وہ پردے والی جگہ کے اندر وضو کریں اور نماز پڑھ کر ان کی یہ نمازیں قضا نہ ہو جائیں۔ صبح میں تو بازار نہیں ہوتا، اکثر بازار کی طرف احرام باندھتی ہیں عورتیں عصر کے وقت سے، اور عشاء تک یہ احرام باقی رہتا ہے، تو ان کی نمازیں ضائع نہ ہو جائے اس کا انتظام ہم کو کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں پورے شہر کے لوگوں کو فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ خیر، مرد آج کل سنن اور نوافل تمام مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر نہ پڑھی تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے کے باہر قدم نکالے گا تو یہ گھر جائے گا کہ گر جائے گا۔ اس بنا پر کہا کہ بھائی بالکل نہیں پڑھے گا، سنت اور نفل رہ جائے گی، اس سے اچھا ہے کہ مسجد میں تمام چیزیں پڑھ کر فارغ ہو کر جائے تاکہ سنت اور نوافل سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے مسجد میں جلدی آنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جانے کو نماز کے حکم میں قرار دیا ہے کہ انتظار صلاۃ میں بیٹھنے والا گویا نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے، اس کو نماز پڑھنے والے کا اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی بہترین طریقے پر وضو کرتا ہے، بہترین طریقے پر وضو کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے گھر سے چلتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجد کے اندر حوض نہیں تھی، نل نہیں تھے، بیت الخلا نہیں تھے، ٹاویل نہیں تھے، ٹوپیاں نہیں تھی۔ آج کل تو کرتے اور پیجامے خالی رکھنے باقی رہ گئے، باقی ہر چیز مسجد کے اندر ہے کہ کسی طرح اللہ کا بندہ نماز پڑھ لے، کوئی بہانہ اس کو۔ اور آج الحمدللہ گھڑیاں ہمارے پاس سیکنڈ بتانے والی، حضور کے زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھی، اندازے سے اذان ہوتی تھی، اور اذان کے بعد طے نہیں کہ بھئی اتنی منٹ کے بعد امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اذان سنتے ہی لوگ جو ہے مسجد کی طرف چل پڑتے تھے اور مسجد میں آ کے انتظار کرتے تھے، جب مجمع حضور دیکھ لیتے تھے تو اس کے بعد نماز شروع فرماتے تھے۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ بھئی آج گھڑی گھنٹوں کی وجہ سے ان دنوں میں جن میں بادل اور ابر ہوتا ہے، ہم تو وقت پر نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ بھئی غروب ہو گیا، وقت ہو گیا، لیکن وہ حضرات کو اندازہ لگانا پڑتا تھا کہ بھئی غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، زوال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد پھر وہ حضرات جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ روزے کے افطار میں بھی اندازہ لگا کر افطار کرتے تھے۔ آج ہم گھڑی گھنٹوں کے اعتبار سے افطار بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہماری کمزوری کے لیے سائنس والوں سے کام لیا اور ہم آج اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ سائنس والے تو اللہ میاں کے گدھے ہیں۔ اللہ تعالی جیسے گدھے والا گدھے سے کام لیتا ہے، اس طرح ان لوگوں سے بھی اللہ نے ہمارے لیے کام لیا۔ اگر ہم کو کہا جاتا کہ اسٹیمر سے حج کرو، اور اسٹیمر تو بہت اچھی چیز ہے، حساب سے چلتی ہے، مشین ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک زمانے کے اندر وہ بادبانی شن والے جو ہیں وہ کشتیاں ہوتی تھی، ہوا کے بھروسے پر چلتی تھی، ہوا چلتی تھی جہاں لے جاتی تھی، بڑی محنت سے کشتی کو جو ہے کنٹرول کرتے تھے۔ آج تو الحمدللہ
اسٹیمریں بھی بڑی بڑی، ایک اسٹیمر میں نے دیکھی، میں نے پوچھا اس کے اوپر یہ جو ٹرینوں کے اندر کنٹینر جاتے ہیں، کوئی 50 کنٹینر، کوئی 60 کنٹینر کی ٹرین لمبی جاتی ہے، تو ہم نے ایک پانی کا جہاز دیکھا. پانی کے جہاز میں وہ کنٹینر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، کئی کئی ٹن کا ایک کنٹینر ہوتا ہے، وہ کنٹینر سے بھری ہوئی اسٹیمر تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ماچس کی ڈبیوں کی طرح جو کنٹینر رکھے ہیں کتنے ہوں گے یہ اسٹیمر میں؟ انہوں نے کہا 10,000 سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے سینے کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. ٹرانسپورٹیشن کا کام پوری دنیا میں اور تجارت کا کام اسٹیمروں کے ذریعے سے اللہ لے رہے ہیں. اگر کشتیوں کے ذریعے سے ہم کو کہا جاتا حج کرو تو کسی نے 50 حج کیے ہیں، کسی نے 60 حج کیے ہیں، یہ نہیں کر پاتے، کیونکہ جانے میں 6 مہینے اور آنے میں 6 مہینے، تو کب حج کرنے جاتا دوسرا؟ آج تو بیچارہ جو آدمی چھوڑنے جاتا ہے وہ راستے میں فاؤنٹن پہ ناشتہ کر رہا ہے، اس سے پہلے تو عمرہ کر کے آدمی فارغ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے آسانیاں فرما دی. بہت سی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ہماری مسجدیں بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر کیا کیا رکھا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تھے کہیں اور کا ارادہ کر کے، اور ان کی کشتی ان کو لے کر حبشہ پہنچ گئی، ایتھیوپیا پہنچ گئی، اور وہاں جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ بھئی یہاں رک جاؤ، ہمارا بھی قافلہ یہیں ہے. تو وہاں رک گئے. وہاں سے پھر مدینہ منورہ خیبر کے موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اور یاد آیا مجھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قاری قرآن تھے. جب وہ پڑھتے تھے تو حضور خوش ہو جاتے تھے اور فرمایا میری امت کے داؤد بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پہلے زمانے میں قرآن کریم کہیں کاغذ پر تو کہیں لکڑی پر تو کہیں چمڑے پر تو کہیں پتھر پر آیتیں اور سورتیں بیچارے لکھتے تھے. لکھنے والے بھی کم تھے، کاتبین بھی کم تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی کم تھے. آج الحمدللہ جیب میں رکھنے والے قرآن سے لے کر بڑے سے بڑے قرآن کریم الحمدللہ ہیں. سب سے بڑا قرآن تو لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ کر تیار رکھا ہے. لوح محفوظ عرش کی قوت خیالیہ ہے، اس کے اندر قرآن کریم کو جذب کیا گیا ہے. اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے سمائے دنیا کے اوپر اتارا گیا قرآن کریم کو، اور پھر وہاں سے اللہ تعالی نے 23 سالوں کے اندر قرآن کریم کو تدریجاً اور سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. جیسے کہ ابھی بچے نے تلاوت کے اندر اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا تھا. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا. کیا سوال کرنے والے ہیں؟ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب تک 5 چیزوں کا جواب بندہ نہیں دے دے گا اس کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا.
ان میں سے ایک ہے کہ یہ زندگی ہم نے تم کو عبادت کے لیے دی تھی، یہ زندگی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ کس کام میں یہ زندگی ختم کر کے آئے ہو؟ ایک حدیث شریف میں فرمایا جس کو 60 سال کی عمر مل گئی اس کو اللہ کے یہاں عذر خواہی کا کوئی چانس نہیں. وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زندگی نہیں ملی اس لیے عبادت میں نے نہیں کی. اللہ فرمائیں گے 60 سال زندگی کے گزار دیے، کیا کرتے رہے تم کو سب کام کا ٹائم تھا، اگر ہماری عبادت کا ٹائم نہیں ملا، ہمارے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، ہمارے احکام پر عمل کرنے کا ٹائم نہیں ملا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جوانی کا قیمتی زمانہ ہم نے تم کو عطا کیا تھا، وہ قیمتی زمانہ تم نے کہاں خرچ کیا، کس چیز میں استعمال کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ مال ہم نے تم کو دیا تھا، وہ مال تم نے کہاں اور کیسے خرچ کیا، کمایا کیسے؟ مال رزق حلال کے طریقے سے آنا چاہیے اور صحیح راستے میں خرچ ہونا چاہیے، فضولیات میں خرچ نہیں ہونا چاہیے، اسراف میں خرچ نہیں ہونا چاہیے. اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا. ہم کو اپنی شادیاں انتہائی سادہ کر دینا چاہیے، 1-2 دن کے اندر نپٹا کر ختم کرو اپنی شادیوں کو. خرچہ جتنا بھی کرو گے شادی کے اندر کم ہے. کتنے بھی کھانے کھلا دو گے تعریف کرنے والے تعریف نہیں کریں، وہ تو بھول ہی نہیں نکالے. کسی کو جو ہے بریانی میں نمک زیادہ نظر آئے گا، کسی کو میٹھے کے اندر شکر زیادہ معلوم ہوگی، کسی کو دہی کے اندر کھانا پن معلوم ہوگا، کسی کو فرائی کے اندر زیادہ جلن معلوم ہوگی. ایک بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی میں، حالانکہ بیٹی کی شادی میں کھانا ہے ہی نہیں، لیکن بادشاہ تھا، دماغ کا پھرا ہوا تھا. اس نے کہا میرے یہاں شادی میں کسی کا چولہا شہر کے اندر نہیں جلنا چاہیے، 2 کلومیٹر پہلے ہم کور دے دیں گے آنے والے کو. ابھی تو جو ہے 2 کلومیٹر سے چل کے کور دینا پڑتا ہے سامنے سے. کہا کور بھی ہم نہیں لیں گے، ہم سامنے سے کور دیں گے تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے. اور اس کے بعد کھانا جو ہے 5 قسم کا میٹھا، 5 قسم کا کھارا، 5 قسم کا کھٹا اس طرح سے رکھا جائے. اور اپنے جاسوس چھوڑ دیے کہ لوگ کیا بات کرتے ہیں، اتنا کھانا میں کھلا رہا ہوں، لفافے دے رہا ہوں، عطر کی بوتلیں دے رہا ہوں، ہدیے دے رہا ہوں لوگوں کو، تو اب یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں. لوگوں نے بات کی کہ ہمارا پیسہ تھا اور ہم کو کھلایا، اس میں اس نے کیا کمائی کیا، یہ پیسہ لایا کہاں سے بادشاہ؟ تو یہ سب ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے، ہم کو کھلایا. اور یہ 5 کھلایا، یہ 10 بھی کھلاتا تو کم تھا. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ سب کو راضی کرنا اور خوش کرنا بڑا مشکل کام ہے. جیسے ٹور والا، ایک آدمی کو یہ تکلیف ہے کہ تکیہ صحیح نہیں ہے، دوسرے کو گدے کی پریشانی ہے، تیسرے کو سالن کا پرابلم ہے، چوتھے کو بیٹھنے کا پرابلم ہے، 5ویں کو ٹوائلٹ کا پرابلم ہے. تو ٹور والا بیچارہ بد دعائیں لے لے کے آتا ہے، کوئی اس کو دعا کرنے والا نہیں. عرفات کے میدان میں سب کے لیے دعا ہوتی ہے، لیکن ٹور والے کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. سب کوئی نہ کوئی شکایت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال فرمائیں گے کہ علم جو تم نے حاصل کیا قرآن کریم کی شکل میں، وہ علم پر عمل کیا کیا؟ قرآن پڑھنے کی کتاب تھی، تم نے پڑھا کہ نہیں؟ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کون سی نعمتوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے؟ تو فرمایا کہ ٹھنڈا پانی جو ہم پیتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہو. کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فاقے کی بے قراری سے گھر سے باہر نکلے.
آج الحمدللہ بھوک کس کو کہتے ہیں ہم تعریف نہیں کر سکتے، بھوک کی ڈیفینیشن نہیں دے سکتے، کیونکہ کبھی ہم کو بھوک لگی نہیں. ہمارا مینیو تیار رہتا ہے، ٹائمنگ ہمارا سیٹ ہے، اس کے اوپر ہم لوگ کھا لیتے ہیں. گھر میں ریفریجریٹر بھرے ہوئے ہیں، فریز بھرے ہوئے ہیں، غریب سے غریب کے یہاں الحمدللہ کھانا. صحابہ کرام کے یہاں کبھی کھجور کی گٹلی کا بھی لالا پڑ جاتا تھا، کھجور کی گٹلیاں چوستے تھے، اور جنگ کے اندر گئے تو درختوں کے پتے چبائے، ہونٹ سوج گئے. شکر کرو ان لوگوں نے قربانیاں دی تو وہ قربانیوں کے نتیجے میں آج انعام پا رہے ہیں، ہم لوگ آرام کر رہے ہیں. ہم لوگ ان لوگوں کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں قبول فرما لے. فرمایا ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور گرم کھانا کھاتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. حضرت ابو بکر تھوڑی دیر کے بعد آئے، حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. تینوں حضرات کو فاقے نے گھر سے باہر نکالا تھا. یہ حضرات فضول باہر بھٹکنے کے لوگ نہیں تھے، یہ نکلتے تھے تو دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، کام کے لیے نکلتے تھے، جہاد کے لیے نکلتے تھے، اللہ کے راستے کی محنت کے لیے نکلتے تھے. باہر نکلے، تینوں حضرات کے جمع ہونے کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ کھانا بہت دن سے نہیں ملا ہے، کچھ کھانا مل جائے. ایک صحابی کا نام یاد آیا کہ چلو ان کے یہاں شاید کچھ مل جائے. وہاں گئے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. سرکار گھر آ گئے، اتنی بڑی نعمت ہمارے گھر آقا نامدار تشریف لائے، بھائی اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا اللہ کا ہمارے اوپر. حضور کا استقبال کیا اور بٹھایا، اکرام کیا، اور اندازہ چہرے سے لگایا کہ بھوک اور فاقہ مستی لے آئی ہے، تو کھانا تیار کیا تینوں حضرات کے لیے. حضور نے ایک روٹی کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا اور حضرت فاطمہ کو بھجوایا کہ میری بیٹی نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بھی ذرا کھا لے. اتنے عرصے کے بعد کھانا ملا، اور کھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور بے ضرور سوال ہوگا. تو حضرت ابو بکر رو پڑے، حضرت عمر رو پڑے. اتنے دن کے بعد حضور کھانا چند لقمے ملے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. سوچو ہم لوگ منو ٹنوں کھانا کھا گئے اور کئی ٹن اور گیلن پانی پی گئے، لیکن کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا چاہیے، الحمد پر ختم کرنا چاہیے، تاکہ کم سے کم اس کا شکریہ ادا ہو جائے. کھانے میں لوگ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں اور فنا فی الطعام ہو جاتے ہیں کہ ان کو بسم اللہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا اور الحمدللہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا. ارے سوچو کتنی چائیں ہم صبح سے پیتے ہیں، کتنے تاجر ہیں صبح سے شام تک چائے پیتے ہی رہتے ہیں. چند گھونٹ، وہ آیا تو چائے، یہ آیا تو چائے، مہمان آیا تو چائے، تاجر آیا تو چائے، چائے پہ چائے پیتے ہیں. لیکن کبھی یاد ہے کہ چائے پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھی؟ یہ چائے انگریزوں نے ایسی نکالی ہے کہ ہم کو بسم اللہ بھلا دیا. کوئی چائے پیتے وقت نہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ چائے کے ختم پہ الحمدللہ پڑھتا ہے. اس کو سمجھتے ہی نہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. فرماتے ہیں دو نعمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ دو نعمتوں میں سے ایک نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری نعمت کتاب اللہ. یہ دو نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے. رسول اللہ کے کیا حقوق تھے؟ کئی حقوق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے.
ارے سب سے بڑا حق تو حضور کی اتباع اور اطاعت کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی اس نے گویا کہ اللہ کی مان لی، اللہ کی اطاعت کر لی، رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ تو بڑا رسول اللہ کے بارے میں کہ تم بکھرے ہوئے تھے، تم بفرے ہوئے تھے، تم ٹکڑے ٹکڑے تھے، تمہیں دنیا جینا نہیں آتا تھا، تمہیں زندگی جینے کا طرز نہیں آتا تھا، تمہارے پاس اخلاق نہیں تھے، تمہارے پاس تعلیمات نہیں تھی، تمہارے پاس ایجوکیشن نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے سرکار کی برکت سے ہم کو عطا فرمایا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بھلا کام ہوتے ہوئے اور اچھا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو بس سمجھ لینا کہ اس کام کو میں نے کہا ہے۔ کوئی اچھا کام حضور نے، کوئی اچھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو نہ فرمائی ہو۔ غزوہ تبوک میں 50 جملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شاندار خطبہ دیا، کبھی دیکھیے آپ اور اس کو پڑھیے کہ کیا کیا جملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور کیا کیا ارشادات سے ہم کو نوازا ہے اور اپنی باتوں سے نوازا ہے۔ دوسرا کلام اللہ ہے، حضور نے تکلیف برداشت کی اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتنا آسان دے دیا کہ ہمارا 6 سال کا 7 سال کا بچہ اور بچیاں جو ہے وہ قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا انعام ہے، جبکہ قرآن کریم پہاڑوں پر اگر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، آیات غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب قرآن کریم کے بارے میں اللہ جب نعمت دی ہی ہے تو کیا سوال کریں گے؟ ایک سوال تو یہ کریں گے کہ قرآن کریم پڑھا کہ نہیں؟ قرآن کریم گھی ہے، قرآن کریم شہد ہے، اور آدمی کو گھی سے اور شہد سے بڑی محبت ہوتی۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور وہ صحابی نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب کے اندر آسمان پر سائبان دیکھا، نیچے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ دیکھا، اور سائبان میں سے شہد ٹپک رہا ہے اور سائبان میں سے گھی ٹپک رہا ہے، اور لوگ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے اپنے ساتھ لے رہے ہیں، کوئی شہد لے رہا ہے، کوئی گھی لے رہا ہے۔ ایک تو خواب کا حصہ یہ دیکھا، دوسرا حصہ یہ دیکھا کہ ایک رسی آسمان سے لٹکی ہوئی ہے اور حضور نے اس کو پکڑا، اوپر چڑھ گئے، پھر صحابہ چڑھے، پھر لوگ اوپر چڑھتے گئے اور رسی کو پکڑ پکڑ کر اوپر جاتے رہے، یہاں تک کہ اچانک رسی کٹی۔ کٹنے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد جڑ گئی، پھر لوگوں نے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ تعبیر کیا ہے اس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تعبیر دوں، اس کی تعبیر میں دوں؟ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں تعبیر دے دوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تعبیر دو۔ فرمایا یہ سائبان دین کا سائبان ہے،
اور یہ جو ٹپک رہا ہے وہ قرآن ہے، شہد اور گھی کی شکل میں ٹپک رہا ہے، اور جو لوگ لے رہے ہیں نیچے، کوئی پیالے میں کوئی کٹورے میں، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق لے رہا ہے، یہ جو قرآن سے فیض اٹھانے والے ہیں وہ ہے۔ اور رسی جو ہے وہ اسلام کی رسی ہے، ایمان کا سائبان اسلام کی رسی، اور اسلام کی رسی پکڑ کر آسمان پر چڑھ رہے ہیں، یعنی جنت میں جا رہے ہیں، عالی مقامات حاصل کر رہے ہیں۔ اور بیچ میں رسی کٹی یعنی حالات بگڑیں گے اور لوگ دین سے کٹیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر محنت کرنے والوں کو بھیجے گا، پھر وہ محنت کرنے والے محنت کریں گے اور رسی جڑ جائے گی، اور پھر چڑھنے والے آسمان پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آج الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل اللہ جو ہمارے ہندوستان میں آئے، جو صحابہ کرام آئے، انہوں نے جو دین لا کے ہم کو دیا، اس دین کی برکت سے ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کریم والی نعمت ہے، ہمارے بچے بچیاں، مجھے بتایا مولانا یوسف صاحب کے صاحبزادے نے کہ 3 بچیوں نے بھی جو ہے حفظ قرآن کریم کی جو ہے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقیات سے نوازے، اور قرآن والی نعمت کی جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جانے والا ہے کہ اس کو پڑھا کہ نہیں، اس پر عمل کیا کہ نہیں، اس کی تلاوت کی کہ نہیں، اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اور پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا قدردان بنائے۔ وہ طالب علم جس نے قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کے والدین کو درجات عالیہ عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے۔ جو اساتذہ نے محنت کی ہے، اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں تب جا کر کے بچہ حافظ قرآن کریم بنتا ہے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ایسے موقع پر ان کو انعامات سے بھی نوازنا چاہیے، اور ان کو بھی مبارکبادیاں دینا چاہیے، ان کی بھی حوصلہ افزائیاں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو بھی نوازے اور ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور ان کی بھی کما حقہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اجلاس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کچھ انعامات کی تقسیم ہے، اس کے بعد دعا ہو۔ محترم حضرات و سامعین کرام، آج کے اس اجلاس میں حافظ ہونے والے بلال تراوا کو مرحوم اسماعیل سندھی کی فیملی کی جانب سے ایک جوڑی کپڑا، ایک گھڑی اور ایک لفافہ موصول ہوا ہے، وہ صدر صاحب کے ہاتھوں وصول کر، اور اسی طرح ایک خاتون کی طرف سے 200 روپے، چوکسی فیملی کی طرف سے ایک قرآن کا نسخہ باکس کے ساتھ موصول ہوا ہے۔ محترم حضرات، اس سال مدرسے کے اندر درس حفظ کے درمیان کے طلباء کے درمیان میں ایک کمپٹیشن رکھا گیا تھا، جس میں کل 2 جماعتیں تقسیم بنائی گئی تھی۔ ان میں سے پہلی جماعت کے طلباء نے 1 سے 10 باروں کا امتحان دیا، جس میں کل 13 بچوں نے حصہ لیا، اور دوسری جماعت کے اندر سورہ قاف سے سورہ ناس تک کا مسابقہ ہوا، جس میں کل 15 بچوں نے حصہ لیا، جن کو بھی صدر محترم کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے گا۔ ان کے نام پکارنے پر وہ اپنا انعام صدر محترم کے ہاتھوں وصول کرے۔ تو جماعت نمبر اول میں پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم میں ہے حنظلہ گھیریا، 2 نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم میں ہے یاسین ناگوری، 100 نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہے ابراہیم بھائی۔ اسی طرح جماعت نمبر 2 میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہے سعد کاغذی، 2 نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہے یاسین سید، اور 100 نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہے طلحہ والدیہ۔
قرآن قرات کرنے والے طالب علم اور نعت پاک سنانے والے طالب علم کو بھی 200 روپے انعام دیے جائیں گے۔ ان بچوں کو جو کور دیا گیا ہے ان میں سے اول نمبر پر آنے والے طالب علم کو 1500 روپے کا انعام ہے، دوم نمبر پر آنے والے طالب علم کو 1000 کا انعام ہے، اور 100 نمبر پر آنے والے طالب علم کو 500 روپے کا انعام دیا گیا ہے۔ فجزاکم اللہ خیر الجزاء واحسن الجزاء۔ محترم حضرات، ہم آپ تمام کا اور صدر محترم کا اور محلے والوں کا خوب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جلسے میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ فجزاکم اللہ خیر الجزاء واحسن الجزاء۔ صدر محترم اور دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا ذہاب غمومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو پریشانیاں ہیں ہماری اس کو دور فرما، اتحاد عطا فرما، محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ جس طالب علم نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی، اے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرما اور اس کے حفظ کو تادم حیات باقی فرما، اس کی تلاوت کا جذبہ اور ذوق عطا فرما، دور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مدرسے کے بانی مبانی حضرت مولانا یوسف صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور جو پریشانی ہے اپنے فضل سے دور فرما دے، اور صحت اور عافیت کے ساتھ شفا یابی نصیب فرما۔ ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ جو حضرات ادارے میں مدد فرماتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جن والدین نے اپنی اولاد کو اب حفظ کلاس میں داخل کیا ہے، پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور جو سمجھ ہے اس پر اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ قرآن کریم کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ختم قرآن کے موقع پر۔ اے اللہ ہماری دل میں جو تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، اور غیب سے ان کی حاجت براری فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔